قرآن پاک پروردگار عالم کا کلام ہے، یہ سر تسر ہدایت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ سر تسر ایک معجزہ بھی ہے، ایک زندہ و جاوید خدائی معجزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے زندہ معجزہ۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ علیہ برصغیر کے مسلمانوں کے ایک ملی رہنما ہونے کے علاوہ ایک فلسفی، سیاستدان اور ایک عظیم فکری قائد بھی تھے۔ اقبال نے اپنے خیالات لوگوں تک پہنچانے کے لیے شاعری کا طریقہ اختیار کیا۔ انہیں شاعری پر اتنا عبور تھا کہ لطیف انسانی جذبوں سے لے کر مضامین تک اور ملی جذبات سے لے کر ایمانی احساسات تک سب ان کی شاعری میں یکساں خوبی سے بیان ہوئے۔ یہی سبب ہے کہ دیگر حیثیتوں کے ساتھ ساتھ انہیں ایک عظیم شاعر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ علیہ کی شاعری کے مختلف ادوار ہیں۔ ان کی مشہور کتاب بانگ درا میں شاعری کے یہ ادوار سنین کے تعین کے ساتھ بیان ہوئے۔ ان ادوار کی شاعری کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اقبال کے خیالات میں بتدریج ارتقاء ہوا۔ اسی طرح ان کی شاعری، اسلوب اور ان کا انداز بیان بھی ایک ارتقائی عمل سے گزر کر بتدریج بہتر ہوئے اور ان کی اگلی کتابوں بال جبریل وغیرہ میں نقطہ عروج پر پہنچ گئے۔ یہ تنہا اقبال کا معاملہ نہیں، اس دنیا کا ہر بڑا یا چھوٹا تخلیق کار، مصنف، مفکر، شاعر، ادیب سب اسی ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہیں۔ وہ سیکھتا ہے، آغاز کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے اور بتدریج اپنے کام میں بہتری لاتا ہے۔ پھر کہیں جا کر وہ آسمان فن و ادب پر ایک تابندہ ستارے کی طرح چمکتا ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ تخلیق کار اپنے پہلے کیے ہوئے کاموں کو لوگوں میں لانے کی بجائے اپنے بعد میں اور بہتر کیے ہوئے کاموں کو پبلک کرے، لیکن دنیا کے بڑے سے بڑے تخلیق کار کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کام کا آغاز کرے اور پہلے ہی دن اپنی تخلیق کے آخری درجے پر جا پہنچے۔ یہ ایک عالمگیر رسول ہے۔ معلوم تاریخ میں اس رسول سے صرف ایک شخصیت کا استثناء ملتا ہے۔ یہ شخصیت صرف ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے اور اس کا زندہ ثبوت آپ کا پیش کردہ کلام یعنی قرآن پاک ہے۔ کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانے یا نہ مانے، لیکن وہ اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ آپ کا پیش کردہ کلام عربی ادب کا شاہکار ہے۔ قرآن کی عربی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں مخالفین کو جگہ جگہ چیلنج دیا گیا کہ وہ اس جیسی کوئی صورت ہی بنا کر لے آئیں، مگر زبان و ادب میں اپنی تمام تر مہارت کے باوجود اہل عرب اس جیسا کلام نہ بنا سکے۔ یہ اس کلام کی عظمت ہے، مگر دوسری طرف یہ معجزانہ حقیقت بھی ہے کہ اس کلام کو ایک ایسے شخص نے پیش کیا جس کو ریڈنگ یا رائٹنگ نہیں آتی تھی، جسے زندگی بھر شعر و ادب کا کوئی ذوق و شوق نہیں تھا، مگر جب اس ہستی نے یہ کلام پیش کیا تو پہلے ہی دن سے یہ کلام اپنی زبان، بیان، اسالیب اور مضامین کے اعتبار سے آخری درجے کا کلام تھا۔ یہ کلام 23 برس تک اترتا رہا، مگر اس کے پیش کردہ خیالات و افکار میں کوئی تبدیلی یا زبان و بیان میں کسی ارتقاء کا معمولی سا بھی شائبہ نہیں۔ اس معجزے کا سبب یہ ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں بلکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ یہ اس پروردگار کائنات کا کلام ہے جو سیکھتا نہیں بلکہ سکھاتا ہے، جو ہر علم کا منبع ہے اور ہر فن کا موجد ہے، جو ہر طرح کی غلطی، بھول، نسیان اور ارتقاء سے پاک ہے، جس کا کوئی آغاز نہیں، جس کا کوئی اختتام نہیں۔ ایسا لامحدود رب اور ایسا عظیم رب جب کلام کرے گا تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ اس میں کوئی غلطی، کوئی تضاد یا کوئی ارتقاء پایا جائے۔ قرآن پاک پروردگار عالم کا کلام ہے، یہ سر تسر ہدایت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ سر تسر ایک معجزہ بھی ہے، ایک زندہ و جاوید خدائی معجزہ۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔